ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید احمد القادری کا بیان رہا کہ آج ہم مسلمانوں پر اتنا جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور ہم اپنی کس کام کو بھول رہے ہیں جس وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں، اور اس سے کیسے نجات پایا جا سکتا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور بیان کو ضرور لائک کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ہو کیا کیا باتیں کر رہے ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیوں یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے فانی ہے دنیا، یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ۔ بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں جائیں گے۔ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے، کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا، پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر تھی فکر، اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے
ہیں جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں. بڑے بڑے جرائم, بڑے بڑے گناہ, بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے. پتہ ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے, اگر فرشتے نہ پکڑ لیں تو آسمان پھٹ کر کے گرے. وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے, جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے, خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے, عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے, اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے. فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں, اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا, لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے, ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی, جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی. یہ حالات ہوں گے, یہ سارے جرائم موجود, زنا موجود, شراب موجود, یہ سارے جرائم موجود ہیں. اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے, مولانا میں مسلمان ہوں, مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو, جو سود کے دھندے کر رہی ہے, جو شراب کے دھندے کر رہی ہے, جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے, جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے, یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی. ہاں ہاں, یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں, یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں. اللہ اکبر, علماء کی توہین کرتے ہیں, حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. یہ وہ قوم ہے, اللہ اکبر, علماء کے حق کو ہلکا جانے, اماموں کی توہین کرے, گناہ پر گناہ کرے, اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی, اور قیامت کیا, قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس طریقے کی بات. میں پوچھتا ہوں میرے بھائی, کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آؤ تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے. اگر اس زوم کے اندر ہو, اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول مولانا جو جائے گا, تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے. اللہ اکبر. اب اس عاشق رسول کا حال سنو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. کون؟ ابو بکر صدیق. اللہ اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا, کون؟ ابو بکر صدیق. جانتے ہو ان کا عشق رسول, ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں, اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں, صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر, ان کے کاشان اقدس پر, ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا, بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا, اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا. ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے, بے چین اور بے قرار رہتے, یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا. بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو, بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے, بس میری تمنا یہ ہے. صدیق اکبر
पर अपने घर को लौट कर जाते तो बेचैन रहते, जब बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती तो अपने घर से निकलते और रसूलुल्लाह की चौखट पर आते। मेरे आका के घर पे पर्दा पड़ा रहता तो सिद्दीक अकबर अपना रुखसार नबी की चौखट पर रख देते, कभी ये रुखसार कभी ये रुखसार। इसी तरह रात गुजर जाती। जब सुबह होती हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशाने अक़दस के दरवाजे से पर्दा हटाते तो देखते कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर की चौखट पे पड़े हुए हैं। तो आका इरशाद फरमाते, अबू बकर कौन सी जरूरत तुमको यहाँ लाई है? तो सिद्दीक अकबर कहते, या रसूल अल्लाह, आपके बगैर मेरे घर में मुझे चैन नहीं आता, मुझे करार नहीं आता। तो जब चैन नहीं आता तो मैं सोचता कि आपका चेहरा न सही आपकी चौखट पर रात गुजार दूं, ताकि जब सुबह हो सबसे पहले अबू बकर किसी का चेहरा देखे तो अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखे, और सबसे पहले गुलामों में नबी की नजर जिस पर पड़े वो अबू बकर सिद्दीक पर पड़े। ये सिद्दीक अकबर है, ये सिद्दीक अकबर का इश्क़ रसूल है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद सैयदना सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में इक़बाल कहते हैं, परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने अबू बकर सिद्दीक, सीरत हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आकाओं के नाम के साथ मेरे नाम का नारा न लगाएं। तो नाज़रीन, अगर बयान अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, और हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए बिलख़ुसूसी दुआ करें कि अल्लाह उन्हें इन जालिमों से छुटकारा दे और हज़रत की रिहाई हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।